أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. انتہائی بات الاحترام دوستو بزرگوں بھائیوں نوجوان بھائیوں، آج ہمارا عنوان ہے رمضان اور تہجد. اللہ رب العزت کی خاص رحمت، اللہ رب العزت کا خاص فضل رمضان مبارک کے مہینے کے اندر موسلادھار بارش کی طرح مسلسل ہمارے اوپر برس رہا ہے. اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اور جو اللہ رب العزت کی رحمتوں میں سے خاص اوقات ہیں، ان اوقات میں سے ایک تہجد کا وقت بھی ہے، جس وقت کے اندر اللہ رب العزت کی خاص رحمت بندوں کے اوپر نازل ہوتی ہے، بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کس وقت تہجد پڑھتے تھے؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صحاح کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ابتدائی حصے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے، پھر رات کے درمیانی حصے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے آخری حصے میں، رات کے آخری حصے میں اکثر تہجد کی نماز پڑھتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کے ابتدائی حصے میں بھی تہجد کی نماز پڑھنا ثابت ہے، رات کے درمیانی حصے میں پڑھنا ثابت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری حصے میں، رات کے آخری حصے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے. اور اس کے بارے میں تہجد یہ جہود سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے نیند کو ترک کرنا. اور قرآن پاک کی آیت ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ. تو ہم اکثر طور پر جو اس سے مراد لیا جاتا ہے، وہ مراد یہ لیا جاتا ہے، اس کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ کچھ دیر سونے کے بعد پھر تہجد کے لیے اٹھنا. لیکن تفسیر مظہری والوں نے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ رات کے حصے کے لیے، نماز کے لیے رات کے حصے میں نیند کو ترک کر دینا. اور اس کے اندر یہ قید نہیں لگائی کہ سونے کے بعد ترک کرنا، یا شروع حصے کے اندر ہی نیند کو ترک کر دینا، یا آخری حصے کے اندر ترک کرنا. تو پھر علماء نے اس کا مفہوم یہ نکالا ہے کہ اس کے لیے سونا شرط نہیں ہے. تہجد کی نماز کے لیے سونا شرط نہیں. آپ ابتدائی حصے میں پڑھ سکتے ہیں، درمیانی حصے میں پڑھ سکتے ہیں، اور آخری حصے میں پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ جو قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کیا گیا، وہ ترجمہ یہی کیا گیا کہ رات کے کچھ حصے کے لیے نیند کو ترک کر دینا، چاہے وہ ابتدائی حصے کے اندر ہو، چاہے درمیانی حصے کے اندر ہو، چاہے آخری حصے کے اندر ہو. لیکن علماء نے لکھا ہے رات کے آخری حصے کے اندر تہجد پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے. اور اگر کسی آدمی کو یہ خوف ہو کہ رات کے آخری حصے میں اٹھ نہیں سکتا، یا اس وقت میرے پاس ٹائم کم ہوگا، میں پڑھ نہیں سکوں گا، فرمایا پھر وہ ابتدائی حصے کے اندر پڑھ لیں، یا جب بھی وہ سونے لگے اس سے پہلے تہجد کی نیت سے جتنے نوافل 2 رکعت 4 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سے لے کر 12 تک پڑھنا ثابت ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر 8 پڑھا کرتے تھے، تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ 8 پڑھنا اس کی زیادہ فضیلت ہے. لیکن اس سے آپ انسان زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے، 12 تک پڑھ سکتے ہیں. تو فرمایا تہجد کی جو نماز ہے یہ اللہ رب العزت کے قرب کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب الرحم فرمائے اس شخص پر جو خود تہجد کے لیے اٹھے، پھر وہ تہجد کی نماز پڑھے، پھر اس کے بعد اپنی بیوی کو جگائے اور وہ اٹھنے سے انکار کر دیں، پھر اس کے چہرے کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے، پھر وہ بھی اٹھ کے نماز پڑھے. اسی طرح عورت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اس عورت کے اوپر رحم فرمائے جو خود تہجد کے لیے اٹھے، تہجد کی نماز پڑھے، پھر اپنے خامد کو اٹھائے، اٹھنے سے انکار کر دے، پھر اٹھانے کے لیے اس کے چہرے کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے، پھر وہ بھی اٹھ کر نماز پڑھے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں. اور فرمایا یہ اللہ رب العزت کا محبوب ترین عمل ہے. یہ تہجد پڑھنے والے اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کو وہ بندے بہت زیادہ محبوب ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام جیسی والی نماز پڑھتے ہیں. داؤد علیہ السلام رات کا آدھا حصہ سوتے تھے، پھر آخری پہر کے اندر اٹھتے اور 1/3 حصہ تہجد کی نماز پڑھتے، پھر آخری پہر کے اندر پھر کچھ دیر سو جاتے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جا رہا تھا، تو ایک دن میں نے قریب ہو کر کہا یا رسول اللہ ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے مشکل عمل پوچھا ہے، لیکن عمل کرنے والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، مختلف چیزیں ذکر کی. پھر فرمایا میں آپ کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو اللہ رب العزت کے دروازوں کو کھول دے، جو اللہ رب العزت کی رحمتوں کو نازل کرنے والی ہو.
فرمایا یا رسول اللہ ضرور بتا دیے. فرمایا روزہ رکھنا یہ اللہ رب العزت کی جو رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. صدقہ کرنا یہ اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے. اور پھر فرمایا رات کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنا یہ خطاؤں کو بالکل ختم کر دیتا ہے. بندے کے ذمہ خطائیں بالکل باقی نہیں رہتی. تو فرمایا تہجد کی نماز یہ اللہ رب القرب کا ذریعہ بھی ہے. فرمایا اس وقت انسان اللہ کی ذات کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے تہجد کی نماز کا اہتمام کرے. تو علماء فرماتے ہیں جو شخص رمضان مبارک کا مہینہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرے اللہ رب العزت اس انسان کو پورا سال تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رات کے اوقات تھے، رات کے اوقات کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال تھے وہ 4 عمل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے اوقات کے اندر 4 عمل. پہلا عمل لمبی لمبی رکعات پڑھنا، دوسرا عمل قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا، اور تیسرا عمل دھیان کے ساتھ دھیان جما کر ذکر کرنا، اور چوتھا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا رو رو کر لمبی لمبی دعائیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز فرض تھی. یا ایھا المزمل اٹھ کھڑے ہوئے اے کمبل اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. رات کا آدھا حصہ یا آدھے حصے سے زیادہ یا آدھے حصے سے کم آپ کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کے سامنے عبادت کیجئے، قیام کیجئے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر ورم آ جاتا، سوزش آ جاتی. تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اگر کوئی بالفرض بالمحال آپ سے گناہ ہو بھی جائے تو اللہ نے بخشش کا وعدہ کیا ہے، آپ اپنے اوپر اتنی کیوں مشقت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج اللہ رب العزت کی کتنی نعمتیں ہمارے اوپر برس رہی ہیں. اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے کہ ہمیں صحت تندرستی کے اندر رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا. کتنے لوگ ہیں ان کے پاس رمضان تو آیا ہے لیکن وہ بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، تراویح نہیں پڑھ سکتے، قرآن پاک پڑھنا ان کے لیے مشکل ہے. کتنے ایسے ہیں جو دنیا سے چلے گئے، گزشتہ سال تھے اس سال نہیں ہے. تو یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے جس نے ہمیں صحت بھی دی، تندرستی دی، پھر رمضان مبارک کا مہینہ بھی عطا فرمایا. تو پھر اس کے لیے سونا شرط نہیں ہے، انسان جب بھی چاہے پڑھ سکتا ہے. اور پھر رمضان مبارک کی راتوں کا یہ بھی خاصہ ہے. عام دنوں کے اندر یہ ہے کہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ رات کی آخری پہر کے اندر اللہ رب العزت کا جو عرش ہے وہ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے. لیکن رمضان مبارک کے مہینے کے اندر جو سورج غروب ہوتا ہے اللہ رب العزت کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور ساری رات یہ فرشتہ ندا لگاتا ہے حال میں مستغفرین حال میں مسترزقین، ہر کچھ ہے کوئی فلاں کہ اس کی مصیبتوں کو دور کر دی جائے، پریشانیوں کو دور کر دیا جائے. تو فرمایا یہ خاص قبولیت کے اوقات ہیں، اس کو بہت زیادہ غنیمت سمجھتے ہوئے انسان کو اس کے اندر بہت زیادہ عبادات کرنی چاہیے. اور پھر فرمایا تہجد کی نماز کے اندر جو ہم سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اس کے اندر عام تو ہم 3 مرتبہ تسبیح پڑھتے ہیں. اس کے اندر کوشش کی جائے کہ انسان 7 مرتبہ 9 مرتبہ یا جتنا زیادہ ہو جائے 10 مرتبہ تسبیحات کو زیادہ پڑھے، لمبا سجدہ کرے، لمبا رکوع کرے. اور اسی طرح جتنی آپ کو صورتیں یاد ہے، کسی کو پاؤ یاد ہے تو وہ پاؤ پڑھے، کسی کو آدھا پارہ یاد ہے تو وہ آدھا پارہ یہ پڑھے، کسی کو 10 صورتیں یاد ہیں تو وہ کوشش کرے پہلی رکعت کے اندر بھی 10 پڑھے، دوسری رکعت کے اندر بھی 10 پڑھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد کی پہلی 2 رکعتیں وہ مختصر پڑھا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی صورتیں، پھر اس کے بعد آپ وسلم کی لمبی قرات ہوتی ہے. ہاں جس آدمی کے ذمے قضا نمازیں ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تہجد کے وقت بھی اٹھے تو اپنی قضا نمازوں کو ادا کرے. جو قضا نمازیں ہیں وہ معاف نہیں ہوں گی، کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہوں گی جب تک ان کو ادا نہ کیا جائے. فرمایا وہ قضا نمازوں کو پڑھے اور اللہ رب کے حضور دعا کرے کہ الہ العالمین اگر میرے اوپر یہ قضا نمازیں نہ ہوتی تو میں بھی تہجد کی نماز پڑھتا. فرمایا اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ رب العزت قضا نمازوں کے پڑھنے کے اوپر ہی اس آدمی کو تہجد کا ثواب عطا فرمائیں گے. اور اسی طرح جو ہم اشراق پڑھتے ہیں، چاش پڑھتے ہیں، ابابین پڑھتے ہیں، اگر کسی انسان کے اوپر قضا نمازیں ہیں تو وہ کوشش کرے کہ 2 نفل پڑھے، اس کے بعد اپنی قضا نمازوں کا اہتمام کرے. تو ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.